میں آپ کے سامنے جو پڑھنے لگا ہوں، حضرت ہود کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. تو سیدنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہ کہا کہ تم ہمارے جن معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہو یہ تمہارا کچھ بگاڑ دیں گے. اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ انعام کی 80 آیت ہے، لیکن اس سے پہلے جو 3 آیتیں گزری ہیں ان کے اندر ان کی قوم کے جو معبود تھے ان کا تفصیل سے ذکر آیا. فلما رأى الشمس فلما رأى كوكبا فلما رأى القمر، وہ جتنی آیات ہیں کہ وہ ان کے معبود کون تھے، وہ تھے چاند اور ستارے اور سورج، اور وہ کہتے تھے ان کے پیچھے کوئی ارواح ہیں نعوذ باللہ جو خدا کی اولاد ہیں. ان کے حوالے میں پڑھ چکا ہوں، پچھلے دروس میں 2-3 بار پڑھ چکا ہوں. تو ان کو وہ معبود مانتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے آ کر فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہ ایک اللہ ہے، یہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب ان کا جواب آگے سے سنیے وہ کیا کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا رد کیا. تو آپ وحاجہ قوم ابراہیم علیہ السلام وحاجہ قوم قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور آگے ہے دوسری آیت میں وکیف اخاف 81 آیت میں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِهِ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں بحث کرتے ہو، تو اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جس چیز کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. ولا اخاف ما تشرکون به، جن کو تم نے شریک بنایا ہے اللہ کا میں ان سے نہیں ڈرتا. اور آگے ہے وکیف اخاف ما اشرکتم، اور جن کو تم نے ان کا شریک بنایا ہے مجھے ان سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میرا توکل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، بھلا میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. اگر سادہ ترجمہ آپ دیکھ لیں تو ابراہیم علیہ السلام 2 بار ان سے فرما رہے ہیں میں ان سے نہیں ڈرتا، مجھے ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جملہ کب کہا جا سکتا ہے؟ یہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے نا کہ جب مشرکین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا ہو اور کہا ہو کہ ہمارے یہ معبود تمہیں کچھ کر دیں گے. اگر ان کا اعتقاد ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، اگر ان کا یہ اعتقاد ہی نہیں تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو بیمار کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے جواباً یہ کیوں فرمایا کہ میں ان سے ڈرتا ہی نہیں؟ وہ ڈراتے تھے تبھی تو فرمایا نا. تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مشرکوں کا اعتقاد تھا کہ ان کے معبودوں کے اندر قدرت اور تصرف ہے، اور وہ ذاتی قدرت اور تصرف ہے جس سے وہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں. اگرچہ اس پر کسی تفسیر کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر خود اخافوں کے لفظ سے ساری بات واضح ہو جاتی ہے. پھر بھی میں یہ کہوں کہ یہ میرا ذاتی کوئی نظریہ یا خیال نہیں ہے. اس کی تفسیر میں امام طبری نے اور حافظ ابن کثیر نے، قاضی شوکانی نے اور علامہ بغوی نے اور دیگر مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دعوت توحید دی اور ان کو کہا کہ اللہ کو ایک مانو، یہ جو ستارے ہیں جن کے پیچھے تم ارواح مانتے ہو یہ کچھ نہیں، یہ اللہ کے شریک نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے ڈرایا. وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تم ان کی قوت اور ان کے تصرف سے واقف نہیں ہو، ان کی طاقت کو تم نہیں جانتے، یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ کیا اگر تم نے ان کو ہاتھ لگایا تو یہ ہاتھ توڑ دیں گے. ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ان کو ہاتھ لگایا تو یہ ہاتھ توڑ دیں گے اور تم کو بیمار کر دیں گے، تم کو مصیبت میں مبتلا کر دیں گے. شوکانی کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ان کا غضب تم پر نازل ہو جائے گا اور تمہیں یہ مصیبت میں جو ہے نا وہ مبتلا کر دیں گے. اب ان کا یہ کہنا کہ یہ مصیبت میں مبتلا کر دیں گے، جنون میں مبتلا کر دیں گے، بیمار کر دیں گے، ارے یارو اس سے بڑی بھی اور کوئی دلیل ہے؟ اب بھی کہنا کہ یہ لوگ شوشہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ معبودوں میں کوئی تصرف نہیں مانتے تھے، اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ قرآن بھی کہے، مفسرین بھی کہیں، ابراہیم علیہ السلام فرمائے میں ان سے نہیں ڈرتا. اب اتنی باتوں کے بعد بھی کسی اور حوالے کی ضرورت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، جیسے تم مانتے ہو نا انبیاء اولیاء کے اندر قدرت ہے، اسی طرح وہ بھی مانتے تھے. نہیں، وہ ایسے نہیں مانتے تھے، وہ ان کو خدا کی اولاد مانتے تھے، خدا کا شریک مانتے تھے، ان کے اندر ذاتی قوت مانتے تھے. ہم نہ خدا کا شریک مانتے ہیں نہ معبود مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو معجزتاً، اولیاء کو کرامتاً
اپنی رحمت سے جتنا چاہا جو چاہا علم دیا, قدرت دی, تصرف کرنے کی طاقت عطا فرمائی. ہم تو عطائی کے قائل ہیں, وہ ذاتی کے قائل تھے. اور اگر کوئی کہے کہ ذاتی عطائی کی تو بات نہیں, اس پر ان آیات میں بھی یہ آ رہا ہے. آگے چل کر اس کی میں انشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کروں گا کہ ذاتی عطائی کی بات ہے یا نہیں. اب تک میں نے 3 انبیاء علیہ السلام کا آپ کے سامنے بیان کیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جادوگروں کے ساتھ جب ان کا گفتگو ہوئی تو انہوں نے فرمایا فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ. تو ان کے ساتھ بھی وہ مقابلہ ہوا. جادوگروں کے اندر بھی فرعون بھی یہ کہتا تھا کہ ان کے اندر قوت اور تصرف ہے, اور اس کے مقابلے کا حال آپ جانتے ہیں.